حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، جن کے بہت سے لقب ہیں. حبر الامہ یعنی امت کے عالم، امت کے عالم، بڑا عظیم لقب ہے. اور بحر العلم، علم کے سمندر، ترجمان القرآن، قرآن پاک کے مفسر اور ترجمان، یہ تمام لقب ان کو حاصل تھے. اور احد العبادلہ، 4 عبداللہ تھے معروف، ان میں سے ایک یہ تھے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور یہ عبداللہ بن عمر، اور چوتھے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس. ان 4 عبادلہ میں سے ایک معروف تھے. یہ بھی ایک عظمت کی نشانی. تو بڑے ان کے مناقب ہیں. اور سب سے بڑی منقبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. وہ دعا مکمل بخاری مسلم میں ہے. صحیح بخاری میں یہ دعا ہے اللہم علمہ الکتاب، یہ اتنی دعا صحیح بخاری میں. اور صحیح مسلم میں یہ دعا ہے وفقہہ فی الدین. تو پوری دعا یہ بنتی اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، کہ یا اللہ عبداللہ کو قرآن سکھا دے اور دین کا فقیہ بنا دے. اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. اللہ نے قرآن بھی سکھا دیا اور دین کا فقیہ بھی بنا دیا. اس لیے حبر الامہ اور ترجمان القرآن کے لقب سے معروف ہوئے تھے. ہجرت سے 3 سال قبل یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال طائف میں سن 68 ہجری میں ہوا تھا. 8 اور 60 68 ہجری. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ان کے بعد شاگرد ان کے انتقال کے وقت ان کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو فضاؤں میں ایک آواز سنی گئی. فضاؤں میں ایک آواز سنی گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ، اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور ان کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جا. کیونکہ ساری عمر اس علمی جہاد میں گزاری، علمی جہاد میں، اور اہل بدع سے مناظروں میں. خوارج سے ان کا مناظرہ معروف ہے اور ان کو مسکت اور مدلل جواب دے کر خاموش کرا دیا تھا. یہ علم کی گہرائی تھی ان کی.